بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز عید اور نماز جمعہ دو الگ الگ نمازی ہیں جو ہر کوئی جانتا بھی ہے اور مانتا بھی ہے، کیونکہ دونوں کے درمیان لغت یعنی ڈکشنری کے حوالے سے اور شریعت کے اعتبار سے اور عرف اور کیفیت کے حوالے سے دونوں کے درمیان نمایاں فرق و امتیاز ہے۔ لہذا اگر جمعہ کے دن عید الفطر یا عید الاضحیٰ ہو تو نماز عید اپنی جگہ پر واجب نماز ہے اور نماز جمعہ اپنی جگہ پر فرض نماز ہے۔ لہذا نماز عید کی ادائیگی سے نماز جمعہ معاف نہیں ہے۔ اب سنیے دونوں کے درمیان کیا فرق ہے۔ نمبر 1، نماز عید احادیث صحیحہ صریحہ مشہورہ سے ثابت ہے، جبکہ نماز جمعہ نص قرآنی اور آیت قرآنی سے ثابت ہے۔ نمبر 2، نماز عید سال بھر میں صرف 2 بار لوٹ کر آتی ہے، جبکہ نماز جمعہ ہر ہفتہ آتی رہتی ہے۔ نمبر 3، نماز عید سنت مؤکدہ اور حکماً واجب ہے، جبکہ نماز جمعہ فرض قطعی ہے۔ نمبر 4، نماز عید کے لیے خطبہ نماز کے بعد ہے، جبکہ نماز جمعہ کا خطبہ نماز جمعہ سے پہلے ہوتا ہے۔ نمبر 5، نماز عید کے صحیح ہونے کے لیے خطبہ شرط نہیں ہے، البتہ سنت مؤکدہ ضرور ہے، جبکہ نماز جمعہ کے صحیح ہونے کے لیے خطبہ شرط ہے، فرض ہے۔ نمبر 6، نماز عید کا ابتدائی وقت اشراق ہے اور اس کا آخری وقت نماز ظہر کے ابتدائی وقت سے پہلے تک کا ہے۔ میقات الصلاح میں جہاں کہیں ابتدائی ظہر لکھا ہوا ہے، اس سے پہلے نماز عید کا وقت رہتا ہے، اگرچہ اتنی تاخیر کرنا مناسب نہیں ہے۔ جبکہ نماز جمعہ کا ابتدائی وقت جب عید کی نماز کا آخری وقت ختم ہو جاتا ہے، یعنی میقات الصلاح میں جہاں ابتدائی ظہر ہے وہی نماز جمعہ کی اذان کا وقت ہے، اور ظہر کے آخری وقت تک نماز جمعہ کا وقت باقی رہتا ہے۔ نمبر 7، نماز عید سے پہلے نہ کوئی نماز یعنی نہ سنت پڑھنا جائز، نہ کوئی نماز ہے، نہ سنت ہے اور نہ نفل ہے، بلکہ نفل پڑھنا مکروہ ہے، اور نہ نماز عید کے بعد وہیں عیدگاہ میں یا جامع مسجد میں نفل پڑھنے کی اجازت ہے، ہاں گھر میں پڑھ سکتا ہے۔ جبکہ نماز جمعہ سے پہلے 4 رکعتیں، پھر نماز جمعہ کے بعد 4 رکعتیں، پھر 2 رکعتیں سنت مؤکدہ ہے۔ نمبر 8، نماز عید عیدگاہ میں یا کھلے میدان میں یا بستی سے باہر ہوتی ہے، جبکہ نماز جمعہ بستی کے اندر جامع مسجد میں ادا ہوتی ہے۔ نمبر 9، نماز عید میں زائد تکبیرات ہوتی ہیں، جبکہ نماز جمعہ میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ نمبر 10، نماز عید کے بعد متصلاً خطبہ دیا جاتا ہے، جبکہ نماز جمعہ کے بعد سنن پڑھے جاتے ہیں۔ نمبر 11، نماز عید کے لیے نہ کوئی اذان ہے نہ کوئی تکبیر اقامہ ہے، جبکہ نماز جمعہ کے لیے 2 اذانیں ہیں اور 1 تکبیر اقامہ ہوتی ہے۔ نمبر 12، نماز عید کے لیے جاتے اور آتے وقت تکبیرات تشریق سرن یا جہرن پڑھنا تو ثابت ہے بلکہ مسنون ہے، جبکہ نماز جمعہ کے لیے کوئی ایسا حکم نہیں ہے۔ اور نمبر 13، عیدگاہ کی الگ پہچان ہے اور جامع مسجد کی الگ۔
وہاں یعنی عیدگاہ کھلی فضا اور بغیر تعمیر کے ہے، جبکہ ہاں تعمیر بھی ہے اور بستی بھی ہے، تاہم نماز عید اور عیدگاہ اور نماز جمعہ اور جامع مسجد دونوں اسلامی شعائر میں سے ہیں۔ پھر بھی اگر کوئی کہے کہ جمعہ کے دن عید کی نماز پڑھنے سے نماز جمعہ کی فرضیت کا حکم ساقط ہوتا ہے تو یہ ان کی نری جہالت ہے۔ یہ حکم یعنی جمعہ کی نماز نہ پڑھنے کا حکم ان حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے لیے تھا جو دور دراز گاؤں سے نماز عید پڑھنے کے لیے بڑی مشقت برداشت کر کے مدینہ طیبہ آیا کرتے تھے۔ انہیں بربنائے شفقت کہا گیا کہ اگر تم چاہو رک جاؤ، انتظار کرو اور نماز جمعہ کے بعد واپس جاؤ، اور اگر چاہو تو نماز عید کے بعد اپنے اپنے گھروں کو فوراً جا سکتے ہو، کیونکہ احادیث مبارکہ کی کتابوں میں یہ کلمات بھی آئے ہیں وَأَمَّا نَحْنُ فَمُجَمِّعُونَ، یعنی رہے ہم اہل مدینہ ہم تو جمعہ کی نماز پڑھیں گے۔ افسوس ہے احادیث شریفہ کے مجموعی مفہوم کو کیا سے کیا کر دیا گیا ہے، لہذا اہل اسلام ان 13 وجوہات کی بنا پر صحیح حنفی مسلک کے مطابق جو قرآن و سنت اور اجماع امت سے ثابت شدہ ہے، نماز عید جمعہ کے دن اپنے وقت پر پڑھیں، پھر اسی جوش اور خروش کے ساتھ حسب معمول نماز جمعہ کی بھی ادائیگی کریں۔ البتہ یہ بات ذہن میں رہے کہ جہاں نماز جمعہ عملاً قائم ہے وہاں عید کی نماز بھی عملاً قائم ہو، اور جہاں نماز جمعہ عملاً قائم نہیں ہے اور چھوٹا گاؤں ہونے کے ناطے جائز نہیں ہے وہاں عید کی نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ پھر ملتے ہیں آپ سے، تب تک کے لیے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔